آج کل تو بڑے فیشن والے نقاب چل رہے ہیں نا کہ آپ لال، پیلے، نیلے، ہرے، ہر کلر کے، یعنی کہ ابھی تک تو کالے کالے نقاب تھے، اب آپ دیکھیں گے تو نہ جانے جتنے کلر آتے ہیں نا دنیا میں، وہ ہر کلر کے بھی نقاب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ برہنہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کپڑے نہیں پہنیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے چست اور باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کا جسم دور سے نمایاں ہوگا، ظاہر ہوگا۔ تو آج کل تو نقاب ایسے چل رہے ہیں کہ وہ نقاب بڑے خوبصورت خوبصورت نقاب ہیں۔ بھئی نقاب پہننے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی باڈی چھپ جائے، عورت اب اس کے ذریعے سے پردہ کر سکے، لیکن وہ اتنے فیشن والے نقاب چل رہے ہیں کہ آدمی اگر نہ دیکھنا چاہ رہا ہو نا تو بھی اس کے نقاب دیکھ کر پھر اس کی طرف دیکھے گا کہ یار کیا نقاب ہے، کتنا خوبصورت نقاب لگ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسے ایسے چست نقاب کہ وہ اتنے کسے نقاب ہوتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جو عورتیں ہوں گی برہنہ ہوں گی، یعنی کہ کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن ان کے اعضاء جو ہوں گے وہ نمایاں ہو رہے ہوں گے۔ تو نقاب کا مطلب ہے پردہ کرنا، اپنے جسم کو چھپانا۔ اب بس فیشن میں رہ گیا نقاب کہ ہم نے نقاب تو پہنا، اب چاہے وہ کیسا بھی ہے، چاہے کسا ہو، باریک ہو، کیسا بھی ہو، لیکن نقاب ہے۔ نقاب کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی چھپی ہو۔ اگر آپ نقاب نہیں اوڑھے لیکن آپ کے کپڑے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایسے ہیں، موٹے کپڑے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے کپڑے ہیں کہ وہ زیادہ کسے نہیں ہیں، ڈھیلے کپڑے ہیں، پھر اوپر سے چاہے آپ پھر ایک چادر ہی کیوں نہ نیچے تک ڈال لیں، وہ آپ کے نقاب میں شمار ہو جائے گا اور آپ پردہ نشین کہلائیں گی اور اللہ کی نظر میں آپ با پردہ عورت ہیں۔ لیکن آپ چست نقاب پہن کے، ٹائٹ نقاب پہن کے اگر آپ گھر سے نکلتی ہیں تو پھر وہ بے پردگی میں ہی شمار ہوگا، وہ با پردہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا اخرجت استشرفها الشیطان، عورت سا پردہ ہے، جو ہی وہ باہر نکلتی ہے شیطان طاق میں لگ جاتا ہے۔ تو پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیشن والا نقاب پہن لیا کسا ہوا۔ اگر کوئی عورت کسے نقاب کو پہنتی ہے جس سے اس کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں تو پھر وہ با پردہ نہیں بلکہ بے پردہ عورت کہلائی جائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو زیادہ تر جہنم میں دیکھا ان کی بے پردگی کی وجہ سے، شوہر سے زبان درازی کی وجہ سے۔ اچھا افسوس ہوتا ہے مجھے، بعض عورتوں کے کمنٹس آتے ہیں نا تو وہ کہتی ہیں کہ مفتی صاحب صرف آپ عورتوں کے بارے میں بتاتے، مردوں کے بارے میں بتاتے ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو اسلام نے عورتوں کو بہت بڑے مقام سے نوازا ہے لیکن عورتیں اس کو سمجھ نہیں رہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو اس کو اجر و انعام دیتا ہے عورت کا گمان بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں، اپنے سسرال میں یعنی کہ شوہر کے گھر میں، چاہے وہ چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں جھاڑو لگاتی ہے تو اس کو خانہ کعبہ میں 70,000 مرتبہ جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر تھکا ماندہ پریشان آیا اور اس کے پاؤں اس نے دبا دیے تو پھر اس کو احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر اس کے کوئی شوہر ظلم و زبردستی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو عورت کو چاہیے بالکل خاموش نہ رہے، اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ اور اگر کوئی شوہر بیوی سے بدتمیزی، ظلم و زیادتی کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ گار ہوگا، قیامت کے دن ان کی ایسی ٹھکائی ہوگی کہ انہیں پتہ چل جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا چلتا ہے۔